پیشانی مبارک سے اس کی مختصر سی تفصیل پیش کروں گا، اور میں جانتا ہوں اس وقت لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں اور جگہ نہیں بیٹھنے کی، تو مجھے پوری طرح سے احساس ہے۔ میرے ٹوٹے پوٹے الفاظ کو قبول فرما لیجیے جو پیش کروں گا۔ سورہ تکاثر، کثرت سے تکاثر ہے، تو قرآن کریم نے دو کثرتوں کا ذکر کیا ہے۔ کثرت یعنی زیادتی، بہت زیادہ ہونا کسی چیز کا۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت نے ہلاک کر دیا۔ مولانا ابو العلا مودودی کی تفہیم القرآن جو جماعت اسلامیہ کے بانی ہیں، میں وہاں سے پیش کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں الحاکم جو ہے یہ کثرت زیادتی جو ہے ہلاک کر دیتی ہے۔ قرآن کریم نے، میں بہت تیزی سے چلوں گا، قرآن کریم میں صرف دو ہی کثرتیں پیش کی ہیں۔ کثرتیں دو طرح کی پیش کی ہیں، ایک سورہ تکاثر میں، دوسری سورہ کوثر میں۔ ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا کہ میرے الفاظ کو آپ ضائع نہیں ہونے دے رہے، بہت تیزی سے آگے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، میں بھی تیزی سے آگے بڑھوں گا۔ تو دو کثرتیں ہیں، ایک میں اللہ فرما رہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبروں تک چلے جاؤ گے کثرت تمہیں ہلاک کر دے گی۔ ایک ایسی کثرت ہے ہلاک کر دے گی۔ کچھ لوگ دولت کی کثرت چاہتے ہیں، کچھ لوگ عہدے کی، منصب کی، کرسی کی کثرت چاہتے ہیں۔ حکومت دے دو پھر بھی قائل نہیں ہوں گے، مجمع سارا نہیں ہے، انہیں حکومت بھی دے دو تب بھی قائل نہیں ہوں گے، اور چاہیے۔ حکومت مل گئی اب چپ ہو کے بیٹھ جائے گا، نہیں اور چاہیے۔ یہ حکومت کافی نہیں ہے، مجھے پہاڑ بھی چاہیے، باغ بھی چاہیے۔ اور یہ کثرت انسان کو، زیادتی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اگر دنیا کی خاطر ہو تو یہ کثرت و زیادتی انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ تو کچھ حکومت چاہتے ہیں، کرسی چاہتے ہیں، منصب چاہتے ہیں، جتنی حکومت مل جائے کافی نہیں ہوتی ان کے لیے، وہ اور چاہتے ہیں۔ کچھ دنیا کی شہرت چاہتے ہیں، جتنی مل جائے کافی نہیں ہوتی۔ کچھ دولت چاہتے ہیں، غنی بننا چاہتے ہیں۔ مجمع رہے گا میرے ساتھ؟ کبھی بھی کثرت کے پیچھے نہ جائیے گا۔ آئیے ذرا میں اس کو اور مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ تو دو طرح کی کثرتیں اللہ نے قرآن کریم میں پیش کی ہیں۔ دوسری کو پیش کرنے سے پہلے پہلی کو دوبارہ سن لیجئے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون، ان قریب جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر تم ان قریب جان جاؤ گے، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگر تم یقین کا علم رکھتے ہوتے تو تم جہنم یعنی جہنم کا نظارہ کر لیتے۔ یقین کی علامت یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھے بھی جہنم نظر آتی ہے، جنت نظر آتی ہے۔ ابھی بھی اگر سارے مجمع کی توجہ نہ ہو تو میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ جس کے پاس یقین ہو وہ زمین پہ بیٹھ کے جنت و دوزخ کا نظارہ کرتا ہے۔
دیکھ کے بتا دیتا ہے کون کون جنتی کون کون. اللہ بھائی یہ آخری جملے سن لیجئے گا. تو اب یہ کثرت کو مجھے پیش کرنا ہے. تو آخر میں اللہ فرماتا ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. آخری آیت 8ویں آیت کو سن لیجئے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. لام تاکید نون تاکید. اہل علم بیٹھے تو اب یہاں دو تاکیدیں ہیں. اللہ نے نہیں فرمایا کہ تسألون تم سے سوال کیا جائے گا. اللہ فرماتا ہے لتسألن تم سے ضرور ضرور سوال کیا جائے گا. تم سے ضرور ضرور سوال کیا جائے گا. یومئذ اس دن عن النعیم نعمت سے متعلق نہیں, بہت بڑی نعمت سے متعلق. ایمان میں اضافہ ہو جائے گا. چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث پیش کر دوں اگر تو صادق اہل محمد علیہ السلام سے سوال کیا گیا مولا یہ اس دن کس چیز سے متعلق سوال کیا جائے گا. تو تفسیر صافی میں فیض کاشانی مرحوم نے لکھا کہ جیسے ہی مولا سے سوال کیا گیا اس دن ضرور ضرور سوال کیا جائے گا. مولا کس چیز کا سوال ہوگا؟ تو مولا جانتے ہیں نا جو تاریخ کے اوراق کے پار دیکھے وہ امام ہے. امام نے فوراً سوال کیا کہ بھئی میری بات تو چلی جائے گی, یہ جو اس زمانے میں لوگ کہہ رہے ہیں وہ بات بھی تاریخ میں چلی جائے. تو آپ نے فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں, کس چیز کا سوال ہوگا؟ کہا مولا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کھانے پینے کا سوال ضرور کرے گا. کس چیز کا؟ کھانے پینے کا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا, امام نے کہا کہ اگر کوئی سخی گھر پہ دعوت دے اور دروازے پہ کھڑا ہو جا, بتاؤ کیا کیا کھایا ہے میرے گھر. تو سوال کرنے والے نے عرض کی کہ مولا پھر آپ سخی کیوں کہہ رہے ہیں؟ توجہ رحمت میں کہ انسان مولا پھر آپ سخی کیوں کہہ رہے ہیں اسے؟ اگر سخی کھلائے اور حساب مانگے تو سخی نہیں رہتا. اور وہ اللہ جو سخاوت عطا کرنے والا ہو, اگر کھلا پلا کے حساب مانگے کیا دنیا میں کھا کے آئے ہو؟ وہ سخی الاسقیاء. پھر مولا کس چیز کا سوال ہوگا؟ کہ ہماری اور ہمارے دادا علی کی ولایت کا. توجہ کرتے رہیں گے. میں ابھی تک نتیجہ نہیں دے پایا ہوں. میں نے کہا کثرت ہلاک کرے گی, میں موضوع سے نہیں. ان کا حق شفاعت ختم نہیں ہوگا. اللہ جتنا انہیں حق دے گا. کیوں دے گا؟ انہوں نے جو کچھ تھا راہ خدا میں دے دیا. اللہ کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. میں ذرا ایک حدیث کو مکمل کر دوں. کوکب الدری میں ہیں, حنفی بزرگ ہیں, انہوں نے اس کا بہت ہی خوبصورت انداز سے فضائل اہل بیت کو جمع کیا. اگر اس کو میں مکمل کر دوں تو سمجھتا ہوں کہ پھر آپ کی مجلس ہو گئی. سن لیجئے گا. کوکب الدری حنفی بزرگ ہیں, فرماتے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. انہوں نے بھی صادق اہل محمد سے روایت کو نقل کیا. فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا محسن اسلام دو ہیں, حضرت خدیجہ, حضرت ابو طالب. انہوں نے ساری, حضرت خدیجہ نے ساری دولت قربان کر دی, حضرت ابو طالب نے اپنی سرداری کا کچھ نہیں چاہیے. جب مکے والوں نے کہا نا ہم حقہ پانی بند کر رہے ہیں مسلمانوں کے نبی کا, رسول اسلام کا بائیکاٹ کر دیا. حقہ پانی بند کرنا ہی کہتے ہیں نا آپ کی زبان, انگریزی میں کہتے ہیں بائیکاٹ کرنا. بائیکاٹ کر دیا کہ بھئی ان کو شیب ابی طالب میں بھیج دو, کوئی ان سے رشتہ نہ رکھے, رسم نہ رکھے, لین دین نہ رکھے, تجارت نہ کرے, کچھ نہیں. جب پیغمبر جانے لگے تو جناب ابو طالب نے کہا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا.
پیغمبر نے فرمایا چچا جان پابندی مجھ پہ ہے آپ پہ نہیں. کہا جہاں محمد وہاں ابو طالب. توجہ. جناب ابو طالب نے کہا بھتیجے جہاں آپ رہیں گے وہاں میں رہوں گا. تو قیامت کے دن پیغمبر کہیں گے نا جہاں میں رہوں گا وہاں آپ. واہ 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 سبحان اللہ. واہ واہ بے شک سبحان اللہ. سلامت رہے سلامت رہے. اے چچا جان جہاں میں رہوں گا وہاں آپ. دنیا میں آپ نے اتنی قربانیاں دی. جناب خدیجہ الکبریٰ نے کہا میں آپ کے ساتھ رہوں گی. جناب امیر نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا. صرف ایک رسول خدا کا حقہ پانی بند کیا تھا مکے والوں نے, لیکن ان کے ساتھ سارے رشتے گئے. جب یہ گئے تو پھر اور بھی جا سکتے تھے. میں نے نام نہیں لیا. نہیں دیکھیں محبت کا دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے. محبت کے دعوے کو نبھانا بڑا مشکل ہے. وہ آپ کو چاہنے والے ہیں یا رسول اللہ, ہم آپ کے عاشق ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں. بھئی سارے کے سارے مسلمان نعرے لگا رہے ہیں, میں بھی کہتا ہوں غلام ہیں غلام ہیں. ایسا ہی ہے, غلام ہیں رسول کے غلام ہیں. ساری امت غلام ہے, سارے تابعین غلام ہیں, سارے صحابہ غلام ہیں. یعنی پیغمبر مولا, ساری امت غلام, پیغمبر مولا. پیغمبر خود کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا. سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. سلامت ماشاءاللہ. امام شیشم علیہ السلام کی حدیث کو نقل فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ نے سورہ رحمان میں جنت کا نظارہ پیش کیا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ محسن اسلام ہے دو ہستیاں, حضرت ابو طالب, حضرت خدیجہ. تو اللہ نے کہا آپ دونوں نے میرے دین پہ احسان کیا, میں بدلہ دوں گا. سبحان اللہ. انسان تو احسان فراموش ہو سکتا ہے, وہ خالق ہے جو اس کے دین کے کام آئے. خیرات بھی کرے وہ ادھار نہیں رکھتا. وہ ادھار نہیں رکھتا. تم نے میرے دین کی خاطر خرچ کیا, میں عطا کروں. آپ راہ خدا میں خرچ کیجئے, کئی گنا ہو کے واپس ملے گا. اللہ نے گرامی تو انہوں نے سب کچھ لٹا دیا. اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. آئیے ذرا میں آپ کو بدلا دوں. اے ابو طالب میرے انمول خزانے میں جو سب سے انمول مرد ہے وہ ہے علی. میں نے اپنا علی آپ کو دیا. اے خدیجہ جو میرے خزانے میں سب سے انمول بیوی ہے وہ ہے فاطمہ. سبحان اللہ. میں نے اپنی فاطمہ آپ کو دی. اگلی آیات پڑھیے, اس میں ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اب امام صادق فرماتے ہیں دو سمندر جو کبھی ختم نہ ہو علی و فاطمہ ہے. سبحان اللہ. بے شک ان کے درمیان برزخ رسول خدا ہے. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے ان دو سمندروں سے تمہیں دو موتی ملیں گے, ایک سبز ہوگا دوسرا سرخ. جو سبز ہے وہ حسن ہے, جو سرخ ہے وہ حسین. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سلامت رہو. یہ کریم ہے. میری بات پہنچ رہی ہے. ان کے یہاں تو اگر دشمن بھی آ گیا تو انہوں نے خالی ہاتھ نہیں لوٹا. بہت زیادہ زحمت نہیں ہے. توجہ ہے میرے ساتھ اللہ نے کہا
بس بہت زیادہ زحمت نہیں ہوگا. کیسے ایام ہیں، کیسے دن ہیں، اور یہ ایام جناب سیدہ سے منسوب ہے. اگر کسی کی ماں نے ساری دولت مسلمانوں پہ قربان کر دی ہو اور پھر وصیت کی ہو، او مسلمانوں میری بیٹی کو نہ رلانا. دنیا تو ایسی ہے. اگر کوئی انسان بہت قلیل مقدار میں بھی غیرت رکھتا ہو، یاد رکھتا ہے ان کے بزرگوں نے احسان کیا. حضرت خدیجہ کبریٰ کے احسانات. آئیے گا میرے ساتھ چلیے گا. جتنی لائٹ ہے رہنے دیں تاکہ لوگ دیکھ سکیں. بس آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا. میں جناب خدیجہ کبریٰ کا آخری وقت ہے کہ یا رسول اللہ. اس کو بلایا جناب سیدہ کو، 6 برس کی بیوی ہے. آپ کے بابا کو کچھ وصیتیں کرنی ہیں. 6 یا 7 برس کی ہیں جناب سیدہ. جناب خدیجہ نے رسول خدا سے جو وصیت کی ڈائریکٹ نہیں کی، اپنی بیٹی کا سہارا لیا. کہ یا رسول اللہ میرے بعد شادی ضرور کیجیے گا، میری سیدہ کا خیال رکھیے گا. یہ وصیت رسول خدا کو نہیں ہے، امت کو ہے. میری بیٹی کو مت رلانا. اور پھر ایک مرتبہ کہا کہ میری بیٹی کی شادی علی سے کی. بھائی اپنی وصیتیں کی. اور پھر ایک مرتبہ کہا میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا. تو بعض بزرگ علماء نے فرمایا ہے کہ جناب رسول خدا نے 2 انگلیاں اٹھائیں، کہا خدیجہ دیکھ لیجیے کیا ہوگا. نہ جانے بی بی نے کیا دیکھا کہ یا رسول اللہ میری بیٹی دربار میں کھڑی ہے. یہ آپ کے ممبر پہ علی نہیں کوئی اور ہے. میری بیٹی کھڑی ہے. حضرت بس پہ یہ نکلے میں طاقت نہیں. 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا. رونے میں بخل نہ کیجیے گا. آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا. بانی مجلس نے بڑا اہتمام کیا. برخوردار نے کئی مرتبہ کہا میری نظر میں نے منت مانی ہے. لوگ کتنی عقیدت سے منتیں پوری کرتے ہیں. بی ہاتھ جوڑ کے پیش کروں، اس خانوادے کی یہ کوشش اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجیے گا. میں اپنی صحت کے باوجود بھی آیا. میں پڑھ رہا ہوں. گزشتہ ہفتے اسپتال میں تھا، پھر بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کون ہے جناب سیدہ؟ میں 2 سال سے کراچی میں اس بات کو پڑھ رہا تھا. آج یہاں لاہور میں شاید پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ایک بہت بڑے خطیب ہیں، ذاکر ہیں، ایران کے بہت بزرگ ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مجلس پڑھ کے اترا تو لوگ ماتم کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن پھر بھی مجھے رونے کی آواز آتی ہے. ایک آدمی بیٹھا رو رہا، ماتم ختم ہو گیا، زیارت ہونے لگی، پھر بھی آواز آ رہی ہے، وہ رو رہا. زیارت کے بعد دسترخوان بچھا دیا گیا، پھر بھی اس کے رونے کی آواز آتی ہے. وہ کہتے مجھ سے رہا نہیں گیا. میں فوراً اٹھا گیا جا کے دیکھوں کون ہے، کس مصائب کے جملے پہ اتنا رو رہا ہے. میں آگے بڑھا. میں نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ وہ زمین پہ بیٹھے تھے، اٹھ کے کہنے لگے آقا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. آقا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر. میرے کو پوچھو. اس ڈاکٹر نے بہت بڑے عالم سے کہا اگر ہڈی ٹوٹ جائے نا تو جب تک جوڑ نہ جائے جب بھی ہلاؤ درد ہوتا، لیکن اگر پسلیاں ٹوٹ جائیں تو جب جب سانس لو درد محسوس ہوتا. آپ نے ابھی پڑھا بیوی کی پسلیاں ٹوٹ گئی. میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں. 3 مہینے ہر سانس پہ بیوی کو درد محسوس ہوتا ہے.
अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आंखें बंद करके जरा मेरे साथ नजफ चलिए। अब से 80-90 बरस पहले एक बहुत बड़े मर्जा गुजरे आगा इस्फहानी के नाम से, शेख मोहम्मद हुसैन इस्फहानी से। किसी ने जाके सवाल किया, आगा हमारे नजफ के मेंबरों से तमाम उलमा ज़ाकिरीन सब एक रिवायत बार बार पढ़ रहे हैं, ये रिवायत सही है या नहीं? आगा इस्फहानी बैठ गया, क्या रिवायत पढ़ रहे हैं मेंबरों से? कहा सब एक ही रिवायत बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। सब कहते हैं बीबी जब दरवाज़ा गिरा ना उसके बाद करवट नहीं ले सकते थे। बीबी उल्टी तरफ की करवट नहीं ले सकते। इसने सवाल किया, कहा आपने सुना और रोने लगे। पूछा नहीं कि रिवायत यूं नहीं है कि बीबी उल्टी तरफ की करवट नहीं ले सकती। कहा फिर रिवायत क्या है? बीबी करवट ही नहीं ले सकती। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कोई गम ना देखे सिवाय गमे अहले बैत के। एक सवाल करूं, आपके रोने पे पाबंदी तो नहीं है? हाय अली की बेटियां जब रोती थी शुरू ताज़ियाने मारता था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस पे रोने में बखल ना कीजिएगा, बस 5 से 7 मिनट की जहमत पेश करो। रिवायत पढ़ूं, बर्दाश्त कर पाएंगे? मैं देख रहा हूँ मेरे बुजुर्ग, मेरे जवान, मेरे भाई, मेरे बच्चे, सबकी आंखों में आंसू हैं। अब आपको समझ में आ रहा है मौला हसन इतना क्यों रोते थे। एक और जुमला सुन के हाथ जोड़ के मेरे तक देखिएगा, सुनेंगे। ये नजफ के बहुत बड़े खतीब का जुमला है। वो कहते हैं मैं मजलिस पढ़ता था, मसाइब मशहूर थे उनके। कब मैंने एक रात ख्वाब में मौला हसन की ज़ियारत की। मौला हसन का क्या बात है, तुम सब अहले बैत के अफराद के जब मसाइब पढ़ते हो तो उनके सख्त तरीन मसाइब पढ़ते हो, लेकिन मेरे सबसे सख्त मसाइब नहीं पढ़ते। कब मैंने हाथ बांध के ख्वाब नहीं अर्ज की, कहा नहीं मौला मैं आपके भी सख्त मसाइब पढ़ता हूँ। का कौन से सख्त मसाइब पढ़ते हो? का मौला मैं आपके रोने वालों को बताता हूँ, एक ही तो इमाम है जिनको जब जहर दिया गया उनके कलेजों के टुकड़े बाहर आ गए। मौला ने फरमाया नहीं, ये मेरा सबसे सख्त मसाइब है। का मौला मैं आपके रोने वालों को ये भी बताता हूँ, एक ही तो इमाम है जिनकी ज़ौजा जहर देने वाली थी। मौला ने कहा नहीं, ये भी मेरा सबसे सख्त मसाइब है। का मौला मैं आपके रोने वालों को ये भी बताता हूँ, एक ही तो इमाम है जिनका ताबूत घर से गया फिर घर वापस आया, और जब वापस आया तो कफन सफेद नहीं सुर्ख था। मौला ने फरमाया नहीं, ये भी मेरा सबसे सख्त मसाइब है। कहते मौला फिर मैं नहीं जानता आपका सबसे सख्त मसाइब कौन सा है? मौला आप खुद बताइए, मैं आपके रोने वालों को सुनाऊंगा। सुनेंगे मौला हसन ने क्या फरमाया? मौला फरमाते हैं अब जब मेरे रोने वालों के सामने जाना तो कहना हसन मुश्तबा ने कहा मेरा सबसे सख्त मसाइब ये है, मदीना शहर था, शहर में एक गली थी, गली में दरवाजा था, दरवाजे में आग लगी थी, और जलते हुए दरवाजे के पीछे हसन मुश्तबा की माँ खड़ी थी। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। मुकम्मल करूँ या ना करूँ? बर्दाश्त करेंगे? बुलंद आवाज से रोते रहिएगा। मौला हसन को, मौला हुसैन को उनकी नादर गिरानी का पुरसा। अजरकुम अल्लाह। मौला ये तो आपकी नादर गिरानी के मसाइब है। मौला ने फरमाया कि इसमें मेरे भी मसाइब का जब जलता हुआ दरवाजा गिरा, मेरी माँ ने दोनों हाथ रखे, मैं हसन मुश्तबा देख रहा था। बीबी ने क्या कहा? बस भाई आखिरी जुमले, जब दरवाजा गिरा ना, जलता हुआ दरवाजा, तो बीबी ने दरवाजे को दोनों हाथों से रोका, आवाज दी फिजा इलेके, फिजा जल्दी आ, मेरा मोहसिन शहीद हो गया।
مولا امیر کے کانوں میں آواز آئی. مولا قرآن آغوش میں تھا, لکھ رہے تھے, فوراً قرآن کریم کو چوم کے رکھا, بہت تیزی سے حجرے سے باہر آیا. دروازہ گر چکا تھا. جو پہلا آدمی اندر آیا تھا نا, مولا نے گریبان میں ہاتھ ڈالا, اٹھا کے زمین پہ پٹکا اور ایک مرتبہ سینے پہ پاؤں رکھ کے کہا, اگر رسول خدا نے مجھ سے وعدہ نہ لیا ہوتا, یا علی میرے بعد تلوار نہ اٹھائیے گا, میں تجھے جان سے مار دیتا. فاطمہ میری ناموس ہے. اجرکم اللہ. اب انہیں پتا چل گیا علی تلوار نہیں اٹھائی. ایک نے آواز دی, علی کو گرفتار کر لو. مسئلے میں نے تمام کر دیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سيعلم الذين ظلموا أي منقلب. 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. دعا